السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں کھلم کھلا، اللہ ان پر بعض دفعہ نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے، ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے نفرت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے میری طرف رجوع کر لے، وہ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے میرے قریب آ جائے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ شاید اب سمجھ جائے، وہ اگر نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، وہ اگر کسی بڑی بیماری میں اس کو مبتلا کرتا ہے یا اس پر کوئی عذاب مسلط کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ شاید اب مجھے پہچان لے، شاید اب میری قدرت کا اقرار کر لے، شاید اب میری طاقت کو پہچان لے اور توبہ کر لے اور میری طرف رجوع کر لے، توبہ کر کے میری طرف آ جائے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مشہور کینیڈین پاپ سنگر جن کا نام ہے جسٹن بیبر۔ کچھ وقت پہلے جسٹن بیبر نے حجاب پہن کر اور ہنسی دل لگی کی تھی۔ یہ فوٹو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پروگرام تھا جس میں حجاب کا مذاق اڑایا گیا تھا، یعنی حجاب کے بارے میں مذاق دل لگی کی گئی تھی کہ دیکھو حجاب ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، اسلام کا حجاب، اسلام میں یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں کیا کیا تھا، جسٹن بیبر نے حجاب پہن کر مذاق ہنسا تھا، مذاق اڑایا تھا حجاب کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کا مذاق اڑانا۔ کچھ دنوں کے بعد اب حالت کیا ہے کہ جسٹن بیبر جو ہے وہ لکوہ گرست ہو گیا ہے، اور اس کی ایک سائٹ پوری ایک سائٹ کام کرنا بند کر گئی ہے۔ وہ آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، وہ ادھر کا پورا حصہ، آدھا حصہ پورے چہرے کا بالکل کام نہیں کر رہا ہے۔ نہ وہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ وہ آنکھ حرکت کر سکتی ہے، یعنی یہ والا پورا حصہ حرکت کرنا بند کر گیا ہے، اور اس کی خبر خود جسٹن بیبر نے دی۔ اور یہ جو وائرس ہے، اس کا نام ہے رمسے ہٹ سنڈروم۔ ایسی بیماریاں، عجیب و غریب بیماریاں، یہ عذاب ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہوں گی، اور جب اللہ کی نافرمانیاں کھل کر ہو رہی ہوں گی، تب اللہ تعالیٰ عجیب و غریب بیماریوں کو نازل فرما دے گا۔ ایسے نام دیکھیں نا، آپ نام بھی یاد نہیں ہوتے، لکھنا پڑتے ہیں کہ کیا نام تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں ایم قاسمی جسٹن بیبر کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جسٹن بیبر، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے۔ تم اس کو وائرس سمجھ رہے ہو، یہ وائرس نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک پیغام ہے، یہ حق کی تمہارے لیے دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اس کو پہچانو، تم جسٹن بیبر، اس کو پہچانو، اس کو سمجھو، یہ ایک دعوت ہے صحیح راستے کی تمہارے لیے، کہ دیکھو قدرت والا وہ مالک ہے، طاقت والا وہ مالک ہے۔ کتنے وائرس ایسے ہوتے ہیں، کتنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس وائرس کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ہے، کوئی طاقت ہے، اور وہ طاقت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ میرے پیارے جسٹن بیبر، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ تم پہچانو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ تمہارے لیے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہوا ہے وہ چھوڑ دو، جو ہوا ہے اس سے توبہ کر لو اور رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ قرآن مجید کو ایک بار پڑھو جسٹن بیبر، قرآن مجید کو پڑھو، تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، یہ جو بیماریاں، یہ جو مصیبتیں،
یا وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں مل پا رہا ہمیں، یا جو ہم نے چاہا وہ مل گیا لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، ڈاکٹرز ہے، پوری دنیا قبضے میں، لیکن اس کے بعد بھی مجبور ہو تم۔ یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو طاقت والا میں ہوں اور یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ تو جسٹن بیبر، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، ایک بار قرآن مجید پڑھ لو، ایک بار قرآن مجید پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تم سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ کاش بندہ اب میری طرف آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہے، یا موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتے نظر آنے لگے، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ موت سے پہلے، نزا کی حالت سے پہلے تک توبہ قبول ہے، توبہ کر لو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو مہلت دے رہا ہے اس میں توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ اور یہ بڑی بیماریاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہیں۔ مومن کے لیے آزمائش ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے جھروں کے پوری دنیا کے اندر چلا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔